بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کچھ دن پہلے بارش کی رات میرے ساتھ ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ میں اپنے معمولات پورے کر کے سو رہا تھا اور میرے معمولات میں درود شریف 1100 بار، استغفار 1100 بار، تیسرا کلمہ 1100 بار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس تعداد کو آسان بنا دیا ہے اور بہت سہولت سے یہ تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ میں یہ عمل کر رہا تھا، جب میں تیسرے کلمے کی تعداد پر پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ آج کچھ مہمان میرے پاس ضرور آئیں گے۔ بس ایسے ہی دل میں خیال پیدا ہوا۔ جب میں وظائف اور مراقبہ سے فارغ ہوا تو اچانک حاجی صاحب، صحابی بابا، حاجی صاحب کے 5 بیٹے، باورچی جن اور چاند درویش جن، مکلی ٹھٹھا کے بھی ساتھ تھے۔ یہ وہ جنات تھے جو واقعی طاقتور جنات ہیں، کیونکہ میری نگرانی مکلی میں جنات کی بڑی جیل پر ہے اور وہ میرے ماتحت کام کرتے ہیں۔ میں نے شکوہ کیا کہ کئی راتوں کا تھکا ہوا ہوں، مجھے سونا تھا، آپ اچانک کیسے آ گئے؟ کہنے لگے، بس ایک مشکل آپ کی طرف لائی ہے۔ دراصل ایک سرکش جن جیل سے بھاگ گیا ہے، کہیں خبر نہیں کہ آخر وہ کہاں سے کس جگہ ہے۔ سراغ لگانے کی بہت کوشش کی ہے لیکن جن قابو میں نہیں آیا، کئی دن سے دن رات ایک کر دیا ہے۔ یہ ساری بات حاجی صاحب نے فرمائی۔ پھر فرمانے لگے، یہ جیل کے نگران ندامت اور پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئے، کہہ رہے ہیں کہ ہم علامہ صاحب کو کیا منہ دکھائیں، کیونکہ انہوں نے تو یہ سب کچھ ہمارے ذمہ لگایا تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر کوشش میں کمی تو نہیں کی، لیکن پھر بھی ہماری کمی ہے کہ وہ جن ہم سے بھاگ گیا ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی، ساری تکان، نیند کا خمار اور آرام کی طلب کا جذبہ یکایک ختم ہو گیا۔ بہت پریشانی ہوئی، اب اس کا کیا کیا جائے؟ میں مراقب ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مراقبہ کیا، جو وہ اکثر کرتے تھے اور جس کی وجہ سے جنات ان کی احاطہ نظر سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ بہت دیر مراقبے کے بعد اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے روحانی علم نے مجھے بتایا کہ وہ سرکش جن مکلی کی جیل سے نکل کر سیدھا سمندر کی طرف گیا اور سمندر کی اندھیری اور گہری تہوں میں بیٹھ کر اب اس کو تلاش کیسے کیا جائے، اس کے لیے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ ورد جو انہوں نے ایک دفعہ مجھے حالت مراقبہ میں بتایا تھا، اور ویسے بھی اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہو، اس کو تلاش کرنے میں تیر بہدف ہے، میں نے وہ اسم جو قرآن کریم میں بھی ہے، یعنی فی سم الحیات پڑھا، لیکن لاہوتی دنیا میں جا کر پڑھا۔ ویسے عام شخص وہ اسی عالم میں پڑھے تو بھی نفع ہوگا، سب کو اجازت ہے، بس اس کو بکثرت کھلا پڑھنا ہے۔ خیر، میں نے وہ اسم لاہوتی دنیا میں بکثرت پڑھا اور خوب پڑھا کہ میرا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا، کیونکہ مجھے وہ جن مطلوب تھا۔ اس کی جرم یہ تھا کہ وہ لوگوں کے گھروں سے چوریاں کرتا، رقم، زیور، سونا چاندی، ہیرے جواہرات اٹھاتا تھا، وہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ حالانکہ اس کا والد میرا بہت عرصے کا جاننے والا ہے، جو کہ نہایت شریف آدمی ہے، کپڑے کا کام کرتا ہے۔ ویسے آخری عمر میں نے اس کے دادا کو بھی دیکھا، جو کہ 1150 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے۔ پہلے بھی کئی بار اس نے چوری کی، لیکن طرفین کے درگزر سے ہمیشہ اس کو چھوڑ دیا اور معاف کر دیا۔ اب اس نے پھر ایک بہت بڑا گناہ اور چوری کی، پھر ہمیں نگران طاقتور جنات کے ہاتھوں پکڑا گیا، اس کو بہت سخت جیل میں ڈالا۔ سب حیران ہیں کہ آخر یہ چھوٹ کیسے گیا۔ بہرحال جب میں نے فی سم الحیات کو لاہوتی عالم میں وجدان سے پڑھا اور خوب پڑھا تو یکایک اس آیت کی شمسی موکلات سامنے آئے۔ نہایت خطرناک اور بہت ڈراؤنے چہرے تھے۔ ہر موکل کا قد 150 فٹ سے کم نہ تھا، جسم 50 فٹ کے پھیلاؤ سے زیادہ تھا، ایک ہاتھ کی انگلی 1 میٹر سے زیادہ تھی، جسم سے سخت قسم کی خاص بو نکل رہی تھی۔ ان کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، ان کی آگ اتنی سخت تھی
کے قریب کی ہر چیز جل رہی تھی۔ چونکہ میں ہر وقت حصار سلیمانی میں رہتا ہوں، اس لیے مجھے پھر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ سب یک زبان بولے کہ ہمارے لائق کیا خدمت ہے، ہم حاضر ہیں۔ آپ نے ہمیں لاہور سے طلب کیا، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ کڑکیل موتھن نام کا جن جیل سے نکل گیا ہے۔ ہمارے لاہوتی پراسراری علم کے مطابق وہ سمندر کی تاریک تہہ میں چھپا ہوا ہے، اسے وہاں سے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اس لیے ہمیں آپ کو تکلیف دینی پڑی، لہٰذا اسے آپ کو گرفتار کر کے اور سلیمانی زنجیر میں باندھ کر لے آئیں۔ ہمارے بول پورے ہوتے ہی وہ یکایک غائب ہو گئے۔ اب میں نے صحابی جن بابا سے عرض کیا کہ آپ بتائیں وہ اس طرح غائب کیوں ہو گیا اور نکل کیسے گیا؟ اس جیل کی تاریخ میں آج تک ایسا واقعہ ہرگز نہیں ہوا، آخر یہ واقعہ کیسے ہو گیا؟ صحابی بابا جن فرمانے لگے، میرے علم کے مطابق اسے کسی نے کوئی ورد بتایا ہے، وہ اس ورد کی وجہ سے اس جیل سے نکل پایا ہے، ورنہ آج تک یہاں سے کسی کے نکلنے کی جرت نہیں ہوئی۔ میں نے صحابی بابا سے عرض کیا کہ آپ اپنے علم کی طاقت سے معلوم کریں کہ اس نے کون سا ورد کیا ہے، جبکہ وہ غیر مسلم ہے، کوئی قرآنی اور روحانی ورد کیسے کر سکتا ہے؟ صحابی بابا مراقبے میں چلے گئے۔ میں نے سب دوسری جنات کے چہرے دیکھے، بہت پریشان، غمزدہ، ندامت سے اٹے ہوئے تھے۔ میں نے نگران جنات سے سختی کی کہ آخر آپ کے نگران جیل کے محافظ اور لاکھوں کا عملہ کہاں گیا تھا؟ کیا سب سو رہے تھے؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ سب خاموش، جیسے کسی کے جسم میں جان تک نہیں۔ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ آخر کیا ہوا، کیسے ہوا؟ بس ہو گیا، اور جو ہوا برا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابی بابا نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اس نے جیل سے رہائی کے لیے قرآن کی آیت کا سہارا لیا ہے کہ جیل میں موجود ایک مسلمان جن محافظ نے اسے بتایا ہے، وہ آیت وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ یہ آیت اس نے دن رات پڑھی ہے، حتیٰ کہ اسے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اس مسلمان محافظ نے کئی دن لگا کر اسے یاد کرائی ہے۔ اس کے بدلے میں اس نے اسے بہت سا مال دیا ہے، اور وہ مال اس محافظ نے فلاں بوڑھے برگد کے درخت کے تنے کے اندر چھپا دیا ہے، اور اب بھی وہ یہی آیت سمندر کی تہہ میں بیٹھا پڑھ رہا ہے، کیونکہ اسے محسوس ہو گیا ہے کہ اسے کوئی طاقتور طاقتیں پکڑنے کے لیے آ رہی ہیں، لیکن بچاؤ کے لیے وہ یہی پڑھ رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میں حیران ہو گیا، کیونکہ اس آیت کے کرشمات کے پہلے بھی بے شمار دفعہ تجربہ ہو چکا تھا، اور لاتعداد بے گناہ قیدی انسان رہا ہو گئے تھے کہ خود پڑھایا اس کی طرف سے ایک یا کئی آدمیوں نے پڑھا، اور خوب کھلا پڑھا اور بہت کثرت سے پڑھا، تو قیدی کی غیب سے رہائی ہو گئی۔ لیکن کسی غیر مسلم نے یہ آیت پڑھی ہو اور اس کی قید سے رہائی ہو گئی ہو، پہلا انوکھا تجربہ ہے۔ بہرحال کچھ ہی دیر کے بعد وہ لاہوتی فی سم الخیات کے موکلات اس سرکش قیدی کو پکڑ لائے۔ کہنے لگے ہمیں اس کے پکڑنے میں دیر لگی ہے، وہ اس لیے کہ یہ کوئی وظیفہ پڑھتا تھا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ ہم پریشان ہوئے، پھر اس نے قریب ہوئے اور پھر یہ وظیفہ پڑھے اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اگر ہم نے لاہوتی دنیا میں اپنے آقا سے رجوع کیا تو انہوں نے اس کا حل بتایا کہ آپ طاقت سے اسم ذات اللہ پڑھیں۔ واقعی جب ہم نے اسم ذات شروع کیا تو اس کی زبان بند ہو گئی اور ہم اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ وہ سرکش جن نہایت ذلت میں ڈوبا ہوا، سخت پریشان، اور اسی پریشانی میں اس کے جسم سے سمندر کی تہہ کی کیچڑ جو کہ اس کے جسم میں لگی ہوئی تھی اور اس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ آیت کس نے بتائی، لیکن وہ خاموش تھا۔ جب زیادہ اصرار پر بھی اس نے نہ بتایا تو پھر جیل کے نگرانوں نے محافظوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس پر تشدد کیا، ایسا سخت تشدد کہ اگر وہ لاہوتی کوڑا جو اس جن پر برستا تھا کسی ایک انسان
نہیں، اگر 10 انسانوں پر اکٹھا برس جائے تو وہ کیما کی طرح پس جائیں۔ کچھ دیر کے تشدد کے بعد وہ بولا، اور وہی بولا جو پہلے صحابی بابا نے بتایا تھا۔ اب اس محافظ مسلمان جن کو پکڑوایا گیا تو اس نے انکشاف کیا کہ دراصل مجھے ایک عامل نے قابو کیا ہوا ہے اور وہ مجھ سے رقم اور مال منگواتا رہتا ہے۔ میں مجبور ہوں کہ میری آمدنی اتنی نہیں کہ میں کہاں سے لے آؤں۔ آخر ایک دن اس نے مجھ سے بڑی رقم کا مطالبہ کیا، میں وہ رقم نہ دے سکا تو اس نے مجھے تکلیف دی، میری اولاد کو تکلیف دی۔ مجبوراً اس غیر مسلم جن کو، جو کہ عرصہ سے کہہ رہا تھا کہ سنا ہے قرآن میں سب کچھ ہے، مجھے بھی کچھ بتائیں، 31 سال جیل میں ہو گئے ہیں۔ اس نے مجھے بڑے مال اور دولت کا طمع دیا، میں مجبور تھا، میں نے اسے یہی آیت پڑھنے کے لیے دی، اس سے آتی نہیں تھی، میں نے اسے یاد کرائی، کئی دن کی کوشش کے بعد اس نے یاد کر لی، پھر اس نے مجھے دولت دی جو میں نے برکت کے بوڑھے درخت میں چھپا دی ہے، اور چھٹی کے دن اس عامل کو وہ دولت دینے جانا ہے، حالانکہ خود میرے گھر میں غربت ہے، لیکن میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ جب اس کی یہ بات سنی جو کہ میرے لاہوتی علم کے مطابق 100% درست تھی، تو اس کے حال کو میں نے حاجی صاحب اور صحابی بابا کی خدمت میں پیش کیا اور ان سے عرض کیا کہ میں یہ کیس آپ کے سپرد کرتا ہوں، جو سزا یا معافی آپ اس مسلمان محافظ جن کو دینا چاہتے ہیں دیں، میری طرف سے ہر طرح کی اجازت ہے۔ تھوڑی دیر مشورہ کرنے کے بعد حاجی صاحب کہنے لگے، اگر آپ قبول کریں تو میرا مشورہ ہے، اصل مجرم وہ عامل ہے جو اس محافظ جن کو مجبور کرتا ہے، اس عامل کی خبر لینی چاہیے۔ فیصلہ درست تھا، طے ہوا کہ اس محافظ جن کو اس عامل کے چنگل سے چھڑایا جائے اور اس عامل کو سخت سبق بھی دیا جائے کہ کسی مجبور کو مجبور نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی مدد کی جاتی ہے، جبکہ اس عامل نے تو اس محافظ عامل کو مجبور کیا اور چوری، ڈاکے اور ناجائز کاموں پر مجبور کیا۔ اب اس کا فرزند کو واپس کڑی جیل میں بھجوایا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کی سزا سخت کر دی جائے اور اس سے اس آیت کی تاثیر واپس لے لی جائے، بلکہ محافظ جنات کو یا وکیلوں کا ورد بتایا جائے کہ کوئی سرکش جن کوئی بھی عمل کر کے جیل سے نکل نہ سکے۔ مجھے احساس ہوا کہ قرآن کیسی عجیب نعمت ہے، اگر گنہگار اور خواہ وہ کافر ہو پڑھے تو بھی اس میں شفا موجود ہے اور کامل شفا موجود ہے۔ آج ہم مسلمان قرآن کی نعمت سے محروم ہیں، ایک نہ پڑھنا، دوسرا یقین سے نہ پڑھنا۔ اس کافر جن نے ایک تو زیادہ پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا، دوسرا یقین سے پڑھا تو اس کی رہائی ہو گئی۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو نفس اور شیطان کی مکاری، عیاری، مکر و فریب سے رہائی چاہتا ہو، گناہوں کی زندگی سے نجات چاہتا ہو یا کسی جیل کا قیدی ہو، تو وہ بھی اگر یہ پڑھے گا تو رہائی ہو جائے گی۔ میری طرف سے سب کو اجازت ہے، بس شرط یقین، اعتماد اور کثرت سے پڑھنا ہے، دنوں کی قید نہیں۔